السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ اور اس سفر میں ہم تفسیر ابن عباس سے رہنمائی لیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی تمام مخلوق میں کیا خاص مقام بخشا ہے۔ تو چلیں اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہماری اصل حقیقت کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی خالی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ تو خود کو، اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا وقت میں پیچھے، بالکل شروع میں، یعنی انسان کی تخلیق کے معجزے تک، کیونکہ انسانیت کی عظمت کی ساری کہانی وہیں سے تو شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جو جسمانی شروعات ہے نا، وہ بہت ہی معمولی تھی، مٹی اور پانی کا ایک پتلا، بس ایک بے جان جسم۔ اور یہ شروعاتی نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل بڑائی، ہماری اصل عظمت اس مٹی کے جسم میں نہیں، بلکہ کسی اور بہت گہری چیز میں چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے مٹی کے اس پتلے کو کائنات کی سب سے معزز مخلوق بنا دیا؟ اس کی عظمت کی جو بنیاد ہے نا، وہ دراصل دو ایسے واقعات پر رکھی گئی جو اپنی مثال آپ ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بے جان جسم میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ ذرا اس پر غور کریں، یہ وہ لمحہ تھا، وہ الہی عمل تھا جس نے انسان کو صرف مٹی کے ایک ڈھیر سے اٹھا کر ایک روحانی مخلوق بنا دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں باقی ہر چیز سے، ہر مخلوق سے الگ کرتی ہے۔ اور پھر آیا دوسرا فیصلہ کن لمحہ۔ اللہ نے فرشتوں کو، جو نور سے بنے ہیں، انہیں حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ اور یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، نہیں، یہ سجدہ تھا عزت کا، احترام کا۔ یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ دیکھو انسان کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے۔ یہاں تفسیر ابن عباس کا وہ حصہ موجود ہے جو سورہ سا کی انہی آیات کی تشریح کرتا ہے۔ یعنی یہ واقعہ باقاعدہ طور پر ہماری کلاسیکی تفاسیر میں انسانی عظمت کی بنیاد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، تو انسان کی یہ جو عظمت ہے، یہ صرف کوئی روحانی یا خیالی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کا عملی ثبوت بھی دیا ہے۔ کیسے؟ اس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر پیش کر دیا۔ قرآن میں خاص طور پر سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے کائنات کی بڑی بڑی طاقتوں کو انسان کے لیے کام پر لگا دیا گیا ہے۔ سوچیں ذرا، آسمان اور زمین، سمندر میں چلتی کشتیاں، یہ دریا، سورج اور چاند، یہاں تک کہ رات اور دن، یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں انسان کو ایک مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ لیکن اتنی بڑی عزت، اتنی ساری نعمتیں، یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ ظاہر ہے اتنے بڑے شرف کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ تو آئیے اب اس کہانی کے سب سے اہم یعنی کلائمیکس کی طرف چلتے ہیں۔ اور وہ اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ بلند مقام صرف ایک اعزاز نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، ایک مقدس ذمہ داری۔ یہ وہ امانت ہے جسے اٹھانے سے آسمانوں اور زمین نے بھی معذرت کر لی تھی، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہ امانت ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ یعنی نائب ہونے کی۔ تو آج کی اس گفتگو کو ہم اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ جب ہمیں مٹی سے اٹھا کر اتنا بلند مقام دیا گیا، جب پوری کائنات ہمارے لیے کام میں لگا دی گئی، تو پھر یہ بے مثال عظمت اپنے ساتھ کون سی ذمہ داریاں لے کر آتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔